اگر ہمیں کوئی شخص کہتا ہے کہ شب برات کو اٹھ کے نفل نہ پڑھو، تو بھائی نفل ہم نے پڑھنے اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں کسی بندے سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں، نہ تو ہمارے اور رب کے درمیان معاذ اللہ کوئی وسیلہ ہے کہ تو کہے گا تو پڑھیں گے، جب دل کرے گا پڑھیں گے، اور جتنے دل کرے گا پڑھیں گے۔ ہم تو نفل کہہ رہے ہیں اس کو، ہم نے کب کہا ہے ضروری ہے جو عشاء پڑھ کے سو جائے فجر تک سویا رہے، ہم اس کو گناہگار نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس مس کر دیا اس نے چانس مس کیا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کا موقع تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی شب برات کی رات، فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے اچانک نظر ڈالی تو حضور میرے بستر میں تھے، پھر میری نظر پڑی تو حضور نہیں تھے، میرے دل میں گمان آیا، خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلان تباہ ہو گیا ہو، وہاں تشریف لے گئے ہوں۔ فرماتی میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ عرض کی حضور آپ مالک ہیں، کہیں اور جانا چاہیں تو میری طرف سے پابندی نہیں۔ کہتی ہے وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا، فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشش فرما دے گا۔ یہ وہ رات ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بات رات کو سنی تنہائی میں نبی پاک سے، رات کو تنہائی میں حضور سے سنی، سویرے جناب عائشہ نے کل امت کو بتائی۔ اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحبہ آگے روایت کرتی، یہ کتابوں میں آتی، یہ لوگوں کو بتاتی۔ حضرت عائشہ نے روایت کیا اور مولا علی شیر خدا نے تو کھل کے کہا، ابن ماجہ میں حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لیے الگ عنوان، مولا علی نے کھل کے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو رات عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا۔ حضرت علی کے لفظ بائی نے ہی سیاستہ میں رات کو روز عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا۔ ویسے تو رب کریم ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ اور فرمایا ہر روز تہجد کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے، پر شب برات کو نا شروع رات سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، مغرب سے اعلان شروع ہو جائے گا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو، اور بھائی یہاں بار لوٹ سیل لگ جائے، یہاں ابھی سیل لگ جائے، 5000 والا جوڑا 1500 میں تو رش ختم ہوگا۔ اور بھائی اگر یہ لگ جائے، چلو یہ تو دور کی بات ہے نا، ہم تو لنگر والے لوگ ہیں، اگر لنگر کا اعلان ہو جائے یہ بڑا تگڑا ہے، بڑا تگڑا۔ ہمارے ہاں تو شادی کی روٹی کھلتی ہے تو لوگ آخری روٹی سمجھ کے کھاتے ہیں، یہ تو شاید اللہ ماشاءاللہ یہ آخری ہے، اس کے بعد نہ ملے گی۔ جب اعلان ہوتا ہے اور دعوت ہوتی ہے کہ کھلا ہے جی کھاؤ، کیا حشر ہوتا ہے، کیا انداز ہے۔ مولا علی شیر خدا حدیث روایت کرتے ہیں، رنگ کیا ہے؟ فرمایا باقی راتوں میں نا تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے، تھوڑا سا، آخری حصے میں رات کے شب برات کو نا رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے، اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر آؤ ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں، مانگو معافی۔ ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ معاف کر دیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ وہ جو بڑی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں نا مختلف اداروں میں، وہ ایک درخواست نا کل شب برات والی رات بھی دے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ وہ جو کہتے ہیں نا بڑی بڑی کمپنیوں میں نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے تو کہیں کام نہیں بن رہا تو نسخہ دے رہا ہوں، ایک اپلیکیشن کل رات بھی جمع کراؤ انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ اور میں نہیں کہہ رہا، مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، اور وہ خود نہیں فرما رہے، وہ نبی پاک کا فرمان نقل کر رہے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بیان کر رہے، وہ کہتے ہیں رب فرماتا ہے کوئی روزی مانگنے والا؟ سارے سیٹھوں نوابوں جاگیرداروں کے پاس جا جا کے تھک گئے ہو، ایک دن میرے کہنے پر، ایک رات، ایک دیہڑی ذرا شب برات والی لگا کے تو دیکھو۔ پر شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو، ارادہ یہ، مطلب اللہ معاف کرے آپ نے ناراض نہیں ہونا،
لیکن وہ ماحول اس طرح کا ہے کہ شب برات کو ایک دو ساتھی کو کہا رات کو عبادت کر کہتے جی وہ تو ٹھیک ہے پر سویرے چھٹی نہیں، کام کرنا ہے. یعنی رب کہہ رہا ہے کہ تو آ جا شب برات کی رات، جو مانگے گا وہ تجھے. لیکن یہ ادھر نہیں توجہ کر رہا، یہ کہتا ہے سویرے 10 بجے دکان نہ کھلی تو مشکل ہو جائے گی، دفتر نہ گیا تو حالات. آپ دیکھیں ذرا، اب جب یقین اس طرح کا ہو تو پھر تو بھائی ساری زندگی اداروں میں درخواستیں دینی ہیں. پھر آپ جیسا آپ کا مزاج ہوگا، اللہ تعالیٰ تو بندے کے گمان کے قریب ہے. تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ میسج دیا، پیغام دیا، فرمائے اس رات جو اولاد مانگے گا رب اسے بھی عطا فرمائے گا. اس رات جو اللہ سے بخشش مانگے گا اللہ اسے بھی دے گا. اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ اسے بھی عطا کرے گا. شارحین نے لکھا اس رات جو رب سے پردہ پوشی مانگے گا اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے گا. جو جنت کا سوالی ہوگا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا. کوشش فرمائیں، کوشش فرمائیں. 10 محرم کو ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان، وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، میں منع نہیں کر رہا، جائیں 9 محرم کو جائیں، 10 کو جائیں، 11 کو جائیں، 8 کو جائیں، سفر میں جائیں، ربیع الاول میں جائیں، قبرستان میں جب بھی جائیں منع نہیں ہے. لیکن شب برات والی رات تو خود رسول کریم گئے ہیں نا قبرستان. اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھیں. نبی پاک کی والدہ کا مزار نہیں ہے وہاں جنت البقیع میں. حضور کے کو بھائی بہن حضور کیا کرنے گئے؟ امت کی بخشش کے لیے گئے. شب برات کی رات لالچی نہ بنے کہ صرف میں نے اپنے لیے روزی مانگنی ہے، کل امت کے لیے مانگے رب کریم سے. مانگے اپنے بھائی کے لیے، مانگے اپنی بہن کے لیے، مانگے اپنے بیٹے کے لیے، مانگے اپنی بیٹی کے لیے، مانگے اللہ کریم. یہ مانگنے کی رات ہے. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن واریاں کارن کھلا جے دروازہ. آئیں اللہ کی بارگاہ میں اس رات کو کھل کے دعا مانگیں. قبرستانوں میں نہ کچھ قبریں ایسی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ سالوں بیت گئے ہیں کوئی آیا نہیں. کچھ قبریں بتاتی ہیں. اور کچھ بڑے قبرستان بڑے شہروں میں ایسے بھی ہیں کہ جن کا گورکن کہتا ہے کہ مجھے کمیٹی نے کہہ دیا ہے جہاں 4-5 سال کوئی نہ آئے وہاں نئی قبر بنا دیا کرو، وہاں نئی قبر بن جاتی ہے معاذ اللہ. او بھائی کچھ ہیں ایسے، کچھ ہیں. یہ جائیں نا اکبر بادشاہ یہاں لیٹا ہے لاہور میں، شعر لکھا ہوا ہے بر مزارے ماں غریباں نے گلے پروانہ سوزز نے صدائے بلبلے. فارسی کا مقولہ لکھا ہے اس کی قبر پہ، کہتا ہے میں وہ غریب ہوں، عالم بادشاہ ہے مقبرے میں لیٹا ہے، کہتا ہے میں وہ غریب ہوں کہ نہ یہاں کوئی پروانہ آتا ہے نہ بلبل آ کے گیت گاتی. کوئی آتا ہی نہیں، کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا، کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا. او بھائی کئی قبریں ایسی ہیں جن پہ سالوں بیت گئے کوئی لوٹا نہیں. اور مشکات میں حدیث ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قبر میں ہوتا ہے وہ تو اس آدمی کی طرح ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا مانگے، میری بیٹی دعا مانگے. پر بیٹے کو تو 27 سال ہو گئے، ملک سے باہر ہے، کاغذ بنے گے تو ابے کی قبر پہ آئے گا نا. اس کے تو کاغذات ہی نہیں مکمل ہو رہے. وہ بیٹے کو تو مشکل ہے بڑی، وہ تو کاغذات نہیں بن رہے. وہ تو دولت کا مطالبہ پورا ہوگا تو جب ہی وہ کام ہوگا نا. انتظار ہو رہا ہے قبروں میں میرا بیٹا دعا کرے، میرا بھائی دعا کرے. اور اگر بچہ دفن ہے تو وہ کہتا ہے میری ماں دعا کرے، میرا باپ دعا کرے. کوشش کریں شب برات بعد از مغرب یہ رواج پیدا کریں. یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قبرستان میں جائیں اور جا کر کے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ جو اس قبرستان میں لیٹے ہیں وہ بھی، اور جو آج تک کلمہ پڑھنے والے دنیا سے گئے وہ بھی، اور جو قیامت تک جائیں گے وہ بھی. اے اللہ تو سب کی بخشش فرما دے. اللہ کی رحمت کو محدود نہ کریں کہ صرف مجھے بخش دے، اسے کہیں یا اللہ کل کی بخشش فرما. ساری امت کے لیے دعا کریں. شب برات کی رات نفل پڑھیں. ہمارے ہاں محفل ہوتی ہے ہر سال الحمدللہ، بڑے شوق سے بڑا خوبصورت ہم اہتمام کرتے ہیں. لیکن میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جن کو اکیلے میں نفل پڑھنے میں مزہ آئے وہ اکیلے میں پڑھیں. کتنی کھلی بات کر رہا ہوں. میں پابند نہیں کر رہا کہ آپ یہاں آئیں گے محفل میں آئیں گے ضروری ہے. بھئی آپ کو اکیلے میں مزہ آتا ہے نا. کچھ لوگ تنہائی میں ہو تو دل زیادہ لگتا ہے، وہ تنہائی میں کریں اللہ اللہ کوئی عرض نہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ نعت سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے، تقریر سنتے ہیں تو دل
नरम होता है, तो जिनका इस तरह नरम होता है वो मस्जिद में आए, बात सुने। कुछ को सबके बीच बैठ के रोना आता है। हजरत सादी शराजी फरमाया करते थे, कुछ लोगों के आंसू मुझे रुला जाते हैं। फरमाते हैं कुछ की आंखें देख के रो पड़ता हूँ, लिहाजा मैं जब भी जिक्र करता हूँ महफिलों में बैठ के करता हूँ। तन्हाइयों में मुझसे नहीं होता, तो जिससे नहीं होता वो आए ना, मस्जिद में आए, रात इबादत करें। कल मगरिब से पहले पहले काम समेट ले सारे, और मगरिब के बाद ये रात शुरू होगी, मगरिब के बाद एक छुट्टी कर लो अल्लाह रसूल के लिए, कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला एक छुट्टी। और तौबा की रात है, ये तौबा करनी है। तौबा किसको कहते हैं? तौबा का माना है पिछले गुनाह पर पछताना, शर्मसार होना। कहते नहीं ऐ काश मैं न करता, और वो लफ्जों में नहीं, जुमलों में नहीं, तौबा रटी रटाई नहीं, शर्मसार होना और आइंदा गुनाह न करने का पक्का इरादा करना, इसका नाम तौबा है। देखें अल्लाह ताला फजल करे, मैंने पिछले साल कहा था, फिर कहता हूं, मस्जिदों से ना शब बारात की रात, शब कदर की रात चीखों की आवाजें आती हैं, लोग इतना रोते हैं। रोते हैं ना, रोना चाहिए, कम रोते हैं, ज्यादा रोना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इतना ज्यादा लोग शब बारात की रात रोते हैं, क्या फिर सवेरे बददियानती खत्म हो जाती है? जो रात मस्जिद में खुल के रो के आया है उसका प्रोग्राम है ना कि अब मिलावट कभी नहीं करेगा, अब गाहकों से झूठ कभी नहीं बोलेगा, अब वो बददियानती का मामला कभी नहीं करेगा। लेकिन रात रोता भी रहे और सवेरे प्रोग्राम ये हो कि मैंने फिर लोगों को फरेब देना है, दाव लगाना है, तो इसने तौबा किया रात के, यहां बस ये एक्टिंग करके लौट आया है। यानी बड़ी सजा बना करके, सवार करके रात तौबा की। क्या मतलब है तौबा का? कि तौबा आपने की। हजरत हसन बसरी से किसी ने कहा तौबा क्या है? फरमाने लगे तौबा यह है कि जिस गली से रब ने तुझे मना किया है दोबारा फिर तू उस गली में नजर ना आए, तू नजर ही ना आए, और जिस जगह जाने का रब ने तुझे हुक्म दिया है फिर तू दोबारा वहां से गैर हाजिर ना हो। अगर ये प्रोग्राम ही नहीं, इरादा ही नहीं। बच्चे एक दो मुझे कहने लगे कल हजरत साहब तौबा के मौजू पर हमने गुफ्तगू करनी है, तो कोई बाप बताए कहाँ पे है। कुछ बच्चे शागिर्द हैं, कुछ मस्जिदों में जुमा पढ़ाते हैं। एक ने मुझसे कहा, तो मैंने कहा बेटे पहले मस्जिद में जाओ, 2 नफल पढ़ो, तौबा करो, तौबा का इरादा बनाओ, ये रस्म नहीं है। वो नात खां भी तो तौबा कर लेना, जो शब बारात के दिन लोगों को तौबा कराने आया है और 25,000 का सौदा करके आया है। तू आज इस काम से तो तौबा करना, ये नोट फिकवाने से तो तौबा करना। ये रस्म है, सारी रात तौबा 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 तौबा, ये क्या माना है इसका? क्या मतलब करे? इमाम गजाली फरमाते हैं कि एक आदमी बादशाह का गार्ड था, सिपाही था, उसका पहरेदार था, निगरानी करता था, बड़ी वफादारी से नौकरी करता रहा। बादशाह ने उसे तनख्वाह के अलावा भी बड़ा नवाजा, बड़ा नवाजा, बड़ा नवाजा। उसे बादशाह ने बड़े अलाउंसेस दिए, बादशाह ने बड़ा कुछ दिया, मकान दिया। कुछ सालों के बाद बादशाह को पता चला कि ये मेरे लिए नहीं आता था, इसकी तो मेरी कनीज पर नजर थी, इसने तो रात की ड्यूटी इसलिए लगवाई थी कि कनीज पर नजर थी। तो इमाम फरमाते हैं कि बताओ फिर वो बादशाह उसके साथ क्या सलूक करेगा, वो क्या सलूक करेगा? तो लोग कहने लगे हुजूर लगता ये है कि वो ना 4-5 हिस्सों में काट के तो कुत्तों के आगे फेंकेगा। आप फरमाने लगे मेरा रब तो बड़ा ही करीम है, वो तो ऐसे नहीं करता, लेकिन बतलाओ अगर उसे पता चले तो ये रस्म के लिए आया है, इसकी तो नजर ही माल पे है, ये तो सवेरे बदलेगा नहीं, ये तो धोखा दे रहा है, ये तो तौबा करने आया ही नहीं, इसने तो ढोंग रचाया है, उसे तो पहले से खबर है। तो फिर तुम क्या उम्मीद रखते हो, फिर क्या रवैया रखते हो? शबे बारात की रात धाड़े मार मार के रोना और सुबह उसी तरह धोखा देना, उसी तरह फरेब करना, उसी तरह झूठ बोलना, उसी तरह बददियानती करना, उसी तरह लोगों को लूटना। तो ये रस्म नहीं है तौबा। तौबा तो बदल जाने का नाम है, तौबा तो फिर संवर जाने का नाम है। तौबा तो इस तरह है जिस तरह हजरत इब्राहिम इब्ने अदम ने की थी। वक्त के बादशाह थे बादशाह, जब तौबा की तो फिर हर चीज छोड़ दी, फिर माल लोगों में बांट दिया और फिर टाट का लिबास पहनकर जिंदगी गुजारी। लोगों ने कहा हुजूर ये तब्दीली है। फरमाया तब्दीली नहीं, ये मेरी तौबा है, ये मेरी तौबा है। जब तौबा की तो फिर बदल के की, जब तौबा की तो फिर तब्दील किया आपने। ये क्या तौबा हुई? सारी रात रोते रहे, सवेरे दुकान पे जाकर फिर कसम उठाई कि मुझे तो पड़ता ही 11,000 का है, ये तौबा है? तो आपने और मैंने तौबा करनी है तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह करनी है कि फिर 15वीं शाबान को बदल जाए। ये जो मौके आते हैं ना शब बारात के, शब कदर के,
یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں چانس دیتے ہیں، تمہیں چانس دیتے ہیں، پابندی کوئی نہیں، لیکن رب کی طرف سے نا موقع ملتا ہے، چلو تمہیں ایک موقع دیتے ہیں، چلو اپنے آپ کو کلیئر کر لو، تمہیں موقع دیتے ہیں۔ یا اللہ کیا کرے؟ کچھ بھی نہیں، آ کے نا سچے دل سے 2 رکعتیں پڑھ کے توبہ کرو، عرش کا مالک پچھلے سارے ہی معاف کر دے گا۔ کچھ بھی نہیں، آؤ موقع ہے۔ ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں۔ ہمیں بھی روز ہی سوال آتے ہیں، دل نہیں کرتا، کچھ باتیں ایسی ہیں جو کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی، میں کروں گا بھی نہیں۔ لوگوں کو شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا، حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، صحاح ستہ کی روایت ہے، ترمذی میں موجود ہے۔ پہلے کہتے ہیں صحاح ستہ سے دکھاؤ، جب صحاح ستہ سے مل گئی تو آپ اور کدھر جانا ہے؟ اور ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی کی روایت، اور ذرا ترتیب دیکھیے گا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور امام ترمذی نے تو پورا باب باندھا ہے 15ویں شعبان پر، پورا باب۔ اب تمہاری مرضی ہے، اگر تم نہیں بات کو سمجھنا چاہتے۔ اور مجھے پتا کیوں یہ شب برات کیا لگتا ہے، مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ رمضان سے 15 دن پہلے ہی پکی سچی توبہ کر لے، تیاری کر، پاک صاف ہو جا، تاکہ جب رمضان آئے نا تو پھر تجھے پاک ہونے کی ضرورت نہ پڑے، بس پھر تو آتا جائے اور میں تیرے اوپر رحمت نچھاور کرتا جاؤں۔ بس تو پہلے ہی تیاری کر، 15 دن پہلے ہی، 14 دن پہلے تیار ہو جا۔ کل رات اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں، بچوں کو تیار کریں، گھروں کو تیار کریں۔ اب جب مہمان آتے ہیں نا بڑا کچھ کرتے ہیں، شب برات آئے تو مصلے ایک دفعہ دھویا کریں، ایک دفعہ مصلے دھویا کریں۔ فرش دھوتے ہیں نا، مہمانوں نے آنا ہے تو ایک کمرے کا فرش دھو کے صاف کریں کہ خواتین نے یہاں ساری رات نماز پڑھ لی، یہ ارادے بنائیں۔ جس طرح آپ کہتے ہیں نا رات کو سفر کرنا ہے تو دوپہر میں تھوڑا آرام نہ کر لوں تو کل دوپہر میں آرام کر لیں، تاکہ رات کو رب رب کرنا آسان ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا آسان ہو جائے۔ مکمل طور پر ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہاں بھی محفل ہوگی انشاءاللہ، عشاء کے متصل بعد شروع ہو جائے گی، 12 بجے تک محفل چلے گی، پھر 12 بجے کے بعد نماز تسبیح پڑھی جائے گی، پھر 1 بجے پھر دوبارہ آپ کو اجازت دی جائے گی، کوئی انفرادی طور پر گھنٹہ سوا اپنی الگ سے کوئی عبادت کرنا چاہے تو وہ تب بھی ممکن ہو، جیسے آپ کو موقع بنے۔ میں کہہ چکا ہوں، لیکن وقت ضائع نہ کرنا، گولڈن چانس ہے، اس کو مس نہ کرنا، یہ شب نجات ہے، اس کے ضرور قریب جانا۔ رب کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری ذمہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا احساس پیدا کریں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم توبہ سچی اور کھری کریں، ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں حاضری دیں۔ ہم توبہ بھی جھوٹی کرتے ہیں، بلکہ اگر میں کہوں کہ مذاق کرتے ہیں۔ شب برات آنے والی ہے نا، کس دن ہے؟ جمعرات کو شب برات آئے گی۔ کچھ لوگ تو خیر ویسے ڈٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، وہ پکے لگے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا یار بس کرو، چھوڑ دو، اب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی تم سے سند لینی پڑے گی کہ مولوی صاحب اجازت دیں نفل پڑھ لیں، اجازت لینی پڑے گی۔ اور بندے بڑے سمجھدار ہیں، وہ کوئی سیاسی بندہ دوسری پارٹی کا آ جائے تو اسے مطمئن کر لیتے ہیں، کوئی بسرا دوسری جماعت کا مسئلہ پوچھ لے، کہتے ہیں مولوی صاحب پوچھ کے دساں گا۔ یہ موٹی سی بات ہے۔ شب رات کو کیا ہوتا ہے؟ عبادت۔ کیا ہوتا ہے؟ بول کے بتائیں، یہی ہوتا ہے نا؟ تو اس کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے جی؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ساری رات گزار دیتے ہیں یا قیام کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے۔ اس کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ بڑی جلدی مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں لوگ۔ ہاں، ایک وہ ہے جو مانتے ہی نہیں سرے سے، ایک وہ ہے جو بڑا عجیب مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں شب رات ہے، چھوٹا گوشت ہی نہیں مل رہا دکان سے۔ بھئی شب رات گوشت کھانے کا دن ہے، حلوہ کھانے کا دن ہے شب برات، موج کرنے کا دیہڑا آ گیا شب برات۔ شب رات آئی ہے، پہلے کلو گوشت آتا تھا، اب 2 کلو لے لو۔ یہ کون سا طریقہ ہے شب برات منانے کا؟ اور پھر شب برات منائی جائے گی، معراج شریف سے پٹاخے چل رہے ہیں روز شام کو، چلتے ہیں نا؟ نہیں؟ میں کہ مینوں غلطی لگتی، تسی بولے نہیں نا؟ چلتے ہیں پٹاخے؟ کون بیچتا ہے پٹاخے؟ ہندو، سکھ، یہودی؟ چلاتا کون ہے؟ کس نے کہا ہے چلانے؟ اس میں کوئی کسی فرقے کا بھی اختلاف نہیں ہوتا۔ ڈرنا چاہیے اللہ پاک سے۔ اللہ جہنم کی آگ ٹھنڈی کرتا ہے، ہم جلاتے ہیں شب رات کو۔ رب فرماتا ہے ٹھنڈی ہوگی، ہم جلا رہے ہیں۔ بچے پٹاخوں کے پیسے پڑوسی سے لے کے آتے ہیں کہ ہم سے لیتے ہیں؟ ہم منع کیوں نہیں کرتے؟
جوتے نہ پالش کرنے پہ تو تھپڑ لگتے ہیں، تو پٹاخے والے بچے کو نہیں پوچھا جا سکتا؟ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور محدثین نے مسئلہ لکھا ہے، اگر بچہ نابالغ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا باپ ذمہ دار ہے، جواب دے اس کی جگہ پہ، ان کو سمجھائیں۔ شب برات آئے گی، پھر توبہ ہوگی، ہر مسجد سے رونے کی آواز آئے گی، زور زور سے لوگ روئیں گے، تڑپیں گے، اجتماعات ہوں گے، بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے، توبہ کریں گے لوگ، کریں گے نا انشاءاللہ تعالی، آئیں گے نا لوگ مسجدوں میں، پھر سویرے جھوٹ بند ہو جائے گا نا، اگلی صبح ملاوٹ ختم، کم تولنا ختم۔ یہ کیسی توبہ ہے؟ وہ دکاندار جو شبرات والے دن غلط سوجی فروخت کر رہا ہے، ملاوٹ والی چینی بیچ رہا ہے، تاکہ دوائیوں میں دھوکہ دیتے ہیں لوگ، دوائیوں میں دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر خود مجھے کہنے لگے، وہ میرے دوست ہیں، ہلکا پھلکا کورس کیا ہوا ہے، کہتے ہیں میرے دوست ہیں کئی سارے لوگ، تو ایک ایسا ہی ہمارے شعبے کا آدمی تھا، تو اپنے ابا جی کو وہ ڈرپ لگانے لگا، تو ابا جی کہنے لگے پتر منو اصلی لا دے تیری مہربانی، منو اصلی لا دے تیری مہربانی، لوکھا علی نہ لا دے۔ یہ حال ہو گیا۔ دوا، مجھے بتائیں وہ قوم اخلاقی طور پہ کتنی گر چکی ہے جو دوائیوں میں زہر بیچتی ہے، دوائیوں میں۔ اور میں انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل سے اس پر گفتگو کروں گا، بڑی تفصیل سے۔ میں نے بہت سی معلومات کٹھی کی ہیں کہ کتنا ظلم کرتے ہیں یہ لوگ، لکھنے والے بھی، لانے والے بھی، بیچنے والے بھی، کتنے بڑے مجرم ہیں، صحت کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ صحت بارہ لام دام برسر مطلب، جس آدمی نے دھوکے کا مال لا کے رکھا ہے شبرات والے دن کے رات توبہ بھی کرنی ہے اور سویرے یہ بیچنا بھی ہے، وہ توبہ کرنے آیا ہے۔ جس نے دھوکے کا مال لا کے رکھا ہے کہ سویرے بیچنا ہے اور رات توبہ بھی کرنی ہے، وہ توبہ کر رہا ہے کہ مذاق کر رہا ہے؟ توبہ میری توبہ، استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، اونچی اونچی آواز میں رو رہا ہے، اور سویرے سارے چکر وہی ہیں۔ یہ کیسی توبہ ہے؟ توبہ کیا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے توبہ کی تقسیم کی۔ حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھی توبہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا توبہ یہ ہے کہ جب تو توبہ کر لے تو پھر اس جگہ نظر نہ آنا جہاں کھڑے ہونے سے رب رسول ناراض ہوتے، اور فرمایا توبہ یہ ہے کہ جب تو نے توبہ کر لی پھر وہاں سے غیر حاضر نہ ہونا جہاں حاضری کا تجھے اللہ رسول حکم دیتے ہیں، یہ تیری توبہ ہے۔ اور اگر تو ایسا نہیں کرتا پھر تو نے توبہ نہیں کی، پھر تو نے مذاق کیا۔ میرے بھائی، رحمت الہی آواز دیتی ہے کہ طرف رجوع کریں، دوڑیں اور رحمت کی امید رکھ کے آئیں گے۔ سمجھ لیں کہ اللہ پاک، میں ایک بات اکثر کرتا ہوں، نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے۔ داتا گنج بخش علی اجویری نے کہیں نہیں لکھا تھا کہ میرے بعد علی بن عثمان اجویری دوسرا نہیں آ سکتا۔ حضرت مجدد صاحب کہیں نہیں لکھ کے گئے کہ دوسرا مجدد الثانی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری نے کہیں نہیں کہا کہ میرے جیسا ولی نہیں ہو سکے، بزرگوں نے کبھی نہیں کہا۔ تو جدوجہد تو کر۔ اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو پروگرام تو بنا، آگے کی طرف تو سفر کر۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے آ جانے سے تیرا رب راضی ہو جاتا ہے، جب تو آتا ہے تو تیرا اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہماری مشکلات ہوتی ہے نا، جن میں ہم الجھے ہوتے ہیں، وہ جو ہمیں جادو ہو جاتا ہے، تویز کر دیتے ہیں ہمارے قریبی رشتہ دار، وہ تویز نہیں ہوتے، وہ ہمارے اعمال کی سزا ہوتی ہے، ہمارے اعمال کی سزا ہوتی ہے۔ ہم وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ بابا مل جائے پھونک مارے صحیح کر دیں، حالانکہ وہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے ہمیں۔ اور ویسے بھی دم دروز تویز دھاگا، میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ کوئی بندہ نبی پاک سے یمن سے دم کرانے آیا ہو کہ میں حضور سے دم کرانے جا رہا ہوں، مصر سے آیا ہو دم کرانے، شام سے دم کرانے آیا ہو۔ میرے نبی پاک کے پاس جو بھی آیا کرتا تھا نبی پاک کا دین سیکھنے آیا کرتا تھا۔ دم درود تو ایک ضمنی چیز ہے، ذلی چیز ہے، ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ پاک اگر بیماری میں راضی ہے تو نبی پاک نے خود بیماری کو سینے سے نہیں لگا کے رکھا، خود اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بیماری کے ساتھ ہوا، تو بیماری تو مریدنی ہے میرے نبی پاک کی، وہ تو کنیز ہے حضور کے گھر کی۔ عام دام برسر مطلب کھری توبہ، سچی توبہ۔ اور کس طرح کی توبہ؟ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا ایک بات تو بتاؤ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یا رسول اللہ پوچھئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہو، بہت بڑا صحرا ہو، اونٹ پر اس کا سفر ہو اور اس نے اونٹ پر کھانے پینے کا سامان باندھا ہو، پیسے بھی رکھے ہو، پانی بھی رکھا ہو، تھک گیا سفر کرتا کرتا، درخت کی ایک ٹہنی کے ساتھ اونٹ کی نکیل باندھی اور درخت کے نیچے لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اچانک اس کی آنکھ لگ گئی، جب جاگا تو اس نے دیکھا کہ اونٹ تو غائب ہو گیا ہے، اب نہ کھانا ہے
نہ پانی ہے نہ پیسے ہیں، اور صحرا بڑا لمبا ہے، پیدل سفر بھی نہیں کر سکتا۔ تھوڑا سا ڈھونڈا، پھر موت کا انتظار کرنے لگا، سوچنے لگا موت آئے گی، اب مر جاؤں گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری، جب بالکل مایوس ہو گیا تھا تو اچانک نظر پڑی تو اونٹ اس کا سامنے کھڑا تھا۔ نبی پاک صحابہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ، اس کی کل کائنات اجڑ گئی تھی، راس ضائع ہو گئی تھی، ہر شے لٹ گئی تھی، دوبارہ اسے مل گئی ہے، بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ نئی زندگی مل گئی اس بندے کو، وہ ساری دنیا سے زیادہ راضی ہے۔ تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کریم کا نافرمان بندہ جب اس کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ راضی ہو جاتا ہے۔ نافرمان جب آ کے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کرتا، میں اللہ تو راضی ہو جاتا ہے۔ اور حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اتنا کریم ہے، جب بندہ اپنے رب سے صلح کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ زمین کو کہتا ہے تو بھول جا میرے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں، آسمان سے کہتا ہے تو بھول جا میرے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں۔ پھر رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے کہ مٹا دو جو تم نے لکھا تھا، میں نے اپنے بندے کے ساتھ صلح کر لیا۔ شب برات کو آئیں گے مسجد میں انشاءاللہ؟ کتنے بجے؟ نہیں جو سوچے ہی نہیں اس پاسے تھے، عصر کے وقت مسجد آئیں شب رات۔ کتنے بجے جی؟ عصر کے وقت آئیں، غسل کریں، مسجد آئیں، عصر کے بعد درود شریف پڑھیں اور مغرب سے لے کر فجر تک عبادت کریں۔ مغرب میں شام شروع ہو جاتی ہے، ایک رات جاگ کے دیکھیں، جاگنا پڑتا ہے، مریض ہو جائیں تب بھی جاگنا پڑتا ہے، دکھ لگ جائے تب بھی وہ جگا لیتا ہے۔ بڑے بڑے جاگتے ہیں، بڑے بڑے جاگ لیتے ہیں، وہ جگا لیتا ہے، تندرستی بھی، صحت بھی، دولت بھی، اے سی بھی، پلنگ بھی بڑا اچھا، لیکن اگر وہ نیند نہ دینا چاہے تو بندہ ساری رات ہی تڑپ کے جاگتا ہے، تڑپ کے۔ اور بھوکا اتنا، روٹی کا بھوکا اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا نیند کا بھوکا پریشان ہوتا ہے۔ الجھ جاتا ہے انسان، وہ جگا لیتا ہے، قبل اس کے کہ وہ خود جگائے، خود بخود جاگ جائے۔ مغرب سے لے کر فجر تک نماز پڑھیں، ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، محفل میں شرکت کریں۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زوجہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حضور رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے، گویا پریکٹس ہوتی تھی رمضان کی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں، ابھی رمضان تو آگے ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ اس مہینے میں بندے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، میں چاہتا ہوں جب میرا عمل جائے تو میں نے روزہ رکھا ہوا ہو، کثرت سے روزہ رکھیں اور میرے بھائی بدل جائیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا غنیمت جان اگر صحت ہے تو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جان جا، یہ چلی جائے گی، بیمار آدمی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، غنیمت جان لے، لمحوں کو کچھ کر لے، اور اگر تیرے پاس فرصت ہے تو غنیمت جان لے مصروف ہونے سے پہلے پہلے۔ میرے حبیب کریم سید عالم علیہ السلام کے غلام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثال دے کے سمجھایا۔ مدینے میں جو قبیلہ سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا وہ بنو کلب کا قبیلہ تھا، اور فرماتے اتنی بکریاں تھیں کہ ان کی بکریاں ہم نے کبھی نہیں گنی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، یہ ترمذی کے لفظ ہے، فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے افراد کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگتا یوں ہے کہ چونکہ ہم نے جو چیز سب سے زیادہ دیکھی تھی وہ بنو کلب کی بکریاں تھی، اس لیے نبی پاک نے ہمیں سمجھانے کے لیے ان کی بات کی، ورنہ اگر ہم نے اس سے زیادہ کوئی شے دیکھی ہوتی تو نبی پاک اس کا نام بیان فرماتے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی کسی ایک بکری کے بال بھی بندہ گن سکتا، اور حضور نے فرمایا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتے ان کی تعداد کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جنت البقیع میں حضور جایا کرتے، قبرستان میں، قبرستان کے کونے میں اللہ کے رسول کو میں نے نماز پڑھتے بھی دیکھا 15ویں رات کو، اور فرماتی ہیں حضور بقیع والوں کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے، قبرستان بھی جائیں شب برات کو ان کے لیے دعا بھی کریں، اور پھر میرے بھائی شب برات کو للہیت کے ساتھ آئیں، لوٹنے کا پروگرام بنائیں، اس سے قبل کے رب کریم خود جکڑ کے لے آئے، خود بخود آئے، اس کے کرم کی طرف توجہ کریں، اس کی رحمت کی طرف توجہ کریں۔ میرے رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آئے. مولا علی شیر خدا فرماتے میں بھی حاضر تھا. کہتے کبھی کبھی سادے بندے آتے تھے پر بڑی عجیب ہی بات کر جاتے تھے. کہتے ایک دیہاتی آئے, تامت باندھی ہوئی اور سادہ سا رومال کندھے پہ رکھا ہوا ہے. نبی پاک کے پاس آئے اور حضور سے دل لگی کرنے لگے. حضور سے دل لگی کرنے لگے, میٹھی باتیں کہنے لگے. یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. فرمایا پوچھو. عرض کرتے ہیں حضور قیامت میں حساب کون لے گا؟ قیامت میں اب کس کو نہیں پتا کون حساب لے گا؟ دل لگی کی بات ہے نا, کون لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ حساب لے گا. تو کہتے ہیں اس نے نا اور جملہ کہا تو ہم اس کی بات پہ حیران ہو گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ واقعی اللہ حساب لے گا؟ تو کہتے ہیں نبی پاک مسکرائے, فرمانے لگے تجھے تیری مار ہوئے, میں سچی تو کہہ رہا ہوں. تو کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ اللہ حساب لے گا. حضرت علی فرماتے ہیں اس نے رومال اٹھایا کندھے پہ رکھا. کہنے لگے یا رسول اللہ اگر رب حساب لے گا تو پھر اس نے معاف ہی کر دینا ہے. یہ کہہ کے وہ چلا گیا, یہ لفظ کہہ کے وہ چلا گیا. تو حضرت مولا علی کہتے ہیں میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو گلاب سے بھی زیادہ کھلا ہوا تھا. میں نے نبی پاک کا چہرہ دیکھا تو چاند سے بھی زیادہ روشن تھا. میں نے کہا حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا بندہ بڑا سادہ تھا, بات بڑی پیاری کر گیا ہے, بڑی پیاری کر گیا ہے. حضور نے فرمایا علی رب کریم ہے, اور کریم جب غالب ہوتا ہے تو کرم ہی فرمایا کرتا ہے. وہ کرم ہی کرتا ہے, وہ معاف ہی کرتا ہے, وہ معاف ہی کرتا ہے. اللہ معاف کرتا ہے. پر میں نے کہا کوئی معافی لینے آئی نہ تو کوئی معافی لینے. ایک اور بات بھی آخر میں سمجھانی ہے آپ کو, وہ بھی سمجھ لیں. ہم جب کسی رشتہ دار کو راضی کرنے جاتے ہیں نا, ناراض ہو, تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وقت ٹپانے آیا یا راضی ہو گیا. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کہتے ہیں چلو برادری آ گئی ہے میں چلتا ہوں, پر کس طرح؟ ٹائم پہ ٹائم آؤں گا, 200 دے کے گھر آ جاؤں گا. اور جو راضی ہو جاتے ہیں نا وہ 2 دن پہلے آتے ہیں, دیگوں کا بھی خیال کرتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, وہ کپڑے بھی نہیں بدلتے. فرق ہوتا ہے راضی ہونے میں. بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ہم توبہ کرنے آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, کیا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے توبہ کیا, رب راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہمارا ایمانی رشتہ تو ہے نا اپنے رب سے, روح کا تعلق تو ہے نا, تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا کہ نہیں. اندازہ تو ہونا چاہیے نا ہمیں. یہ بات کہنے کی نہیں, یہ بات محسوس کرنے کی ہے. اس کو محسوس کریں. ہم جب اللہ کی بارگاہ میں آئے تو پھر ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ میں نے منا لیا ہے کہ نہیں منا سکا, میں اس کو راضی کر کے اٹھ رہا ہوں کہ نہیں اٹھ رہا. اگر بغیر راضی کیے اٹھے ہو تو پھر فارمیلٹی کرنے آئے تھے, پھر راضی کرنے نہیں آئے تھے. حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ایک دن میں نے سر سجدے میں رکھا اور میں نے کہا خدا بندہ آج مجھے پتا چلے گا کہ تو مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے, تو پھر ہی میں اٹھوں گا. آپ فرماتے ہیں مجھے چاروں کونوں سے آواز آنے لگی کہ تیرا رب راضی ہو گیا. اور فرماتے ہیں جس جگہ میں سجدہ کر رہا تھا وہ زمین بھی بولنے لگی کہ بس کر دے, عرش کا مالک تجھ سے راضی ہو گیا ہے. لیکن شرط یہ ہے, حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سود کا کاروبار کرتا تھا توبہ کرنے سے پہلے. کئی دفعہ میں نے توبہ کی تھی, لیکن میری اس توبہ کے اندر صداقت نہیں ہوتی تھی. میرا دل بھی گواہی دیتا تھا کہ یہ نا بہت سارے بندے کہتے ہیں آئندہ نہیں کرتا, وقت ٹپاتے ہیں. جس طرح بندوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس طرح معاذ اللہ توبہ بھی اسی طرح کی کرتے ہیں, لیکن بعد میں دوبارہ اسی ڈگر پہ چل نکلتے ہیں جس پہ پہلے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں کئی دفعہ توبہ کرتا تھا تو توڑ دیتا تھا. آج میں نے توبہ کی. کس طرح کی؟ سود کا میں دھندا کرتا تھا تو میں سود کے پیسے لایا, گوشت پکنے کو دیا بیوی کو سود کے پیسوں کا. میری بیوی نے ہنڈیا چڑھائی, تھوڑی دیر گزری تو وہ سارا گوشت خون بن گیا. میری بیوی اٹھا کے لائی, کہنے لگی لے جائیے جو تو غریبوں کا خون نچوڑ کے لایا تھا نا, یہ خون بن گیا, خود بھی پی اور اولاد کو بھی پلا. کہتے ہیں میں نے سچی توبہ کا فیصلہ کیا. آج پہلے میں سچی توبہ کا ارادہ نہیں کرتا, آج سچی توبہ کا فیصلہ کیا اور میں نکلا. حضرت حسن بصری کے پاس گیا, ان کی بیعت ہوا, توبہ کی, انہوں نے مجھے اعمال بتائے, کھری توبہ کی. کہتے ہیں جب توبہ کے لیے گھر سے نکلا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. ایک بچہ کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ, بہت بڑا سودیا ہے, اس کا سایہ بھی پڑ گیا تو ہمارے اندر نحوست آ جائے گی, پیچھے ہٹ جاؤ, سود کا دھندا کرتا ہے. کہتے ہیں مجھے اور چوٹ لگی کہ یا اللہ تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی یہ سمجھتی ہے. کہتے ہیں میں توبہ کرنے گیا تو کھری توبہ کر کے آیا. حضرت حسن بصری کے پاس رو کے توبہ کی. میں وہاں سے واپس آیا تو بچے ابھی کھیل رہے تھے.
کہتے ہیں وہ بچہ جو پہلے بولا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ بڑا سود والا ہے نوست پڑ جائے گی.